بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک، آج کا عنوان ہے غزوہ احزاب، یا کہ آپ اس کا دوسرا نام دیکھ سکتے ہیں غزوہ خندق، کہ کریں گے ہم مشقی سوالات۔ تو چلیے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم کریں گے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق بھی کہا جا سکتا ہے کہ مشقی سوالات۔ ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے کیے تھے اس کے MCQs کا پارٹ۔ آج ہم کریں گے بچوں لانگ کوسچن اینڈ آنسرز، یعنی مشقی سوالات۔ آپ چاہیں تو ان سوالات کے جوابات کو انڈر لائن کر سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ بک میں، یا چاہو تو سوالات اور ان کے جوابات اپنی نوٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتے ہو۔ دیکھتے ہیں جی آج کا کوسچن نمبر 1، یعنی کہ سوال نمبر 1، کہ غزوہ احزاب کب پیش آیا اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ یعنی کس تاریخ میں، کس سن میں غزوہ احزاب پیش آیا تھا اور غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں مدینہ کے ارد گرد خندق کھود کر شہر کی حفاظت کی گئی اور کفار مکہ کا مقابلہ کیا گیا۔ تو یعنی کہ غزوہ احزاب ہوا تھا 5 ہجری میں۔ کب ہوا تھا بچوں؟ 5 ہجری میں۔ اور اس کا دوسرا نام ہے جی غزوہ خندق۔ اس کا نام غزوہ خندق کیوں لکھا گیا؟ کیونکہ اس میں مدینہ کے ارد گرد جو تھی خندق کھود دی گئی تھی تاکہ مدینہ شہر کی حفاظت کی جائے اور کفار مکہ کا مقابلہ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 2، یعنی کہ کوسچن نمبر 2، جو کہ ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں نے مدینے کا دفاع کس طرح کیا؟ تفصیل سے لکھیے، یعنی جب غزوہ احزاب پیش آئی تو مسلمانوں نے اپنا دفاع کیسے کیا تھا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی۔ کفار مکہ کی افواج کی جارحانہ تیاریوں کا پتہ چلتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا دفاع کرنے کے لیے ساری صورتحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کی۔ اب جیسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار مکہ جو ہے وہ تیاریوں میں مصروف ہے تاکہ وہ مدینے پر حملہ کر سکے، تو انہوں نے مشورہ کیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہ کس طریقے سے ہم مدینہ منورہ کا دفاع کر سکیں گے، دشمنوں سے بچا سکیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کا تعلق ایران سے تھا، ایک نہایت مفید تجویز دی کہ شہر کے دفاع کے لیے مدینے کے گرد خندق کھود دی جائے۔ تو اسی میں تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تعلق تھا ایران سے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم مدینے کے ارد گرد ایک گہری خندق کھدائی کر دیں تاکہ ہم ان دشمنوں سے بچ سکیں جس کو دشمن پار نہ کر سکیں۔ مدینہ شمال کے سوا باقی اطراف سے چٹانوں، پہاڑوں اور کھجور کے گھنے باغات سے گھرا ہوا تھا۔ اب انہوں نے ایک سوچا کہ اگر ہم یہ خندق کھود دیں گے مدینہ شہر کے ارد گرد تو اس سے کیا ہوگا کہ دشمن جو ہے وہ خندق کو پار نہیں کر سکے گا اور مدینے تک نہیں آ سکے گا۔ اب جو مدینہ تھا وہ شمال کے سوا باقی اطراف سے تمام چٹانوں سے گھرا ہوا تھا اور پہاڑوں اور کھجور کے گھنے باغات سے گھرا ہوا تھا، یعنی مدینہ شہر کے ارد گرد جو تھے پہاڑ تھے اور کھجور کے گھنے باغات تھے۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اس سوال کا بقیہ جواب دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اس لیے ان اطراف سے حملہ کرنا آسان نہ تھا۔ تو یعنی کہ مدینے کا جو حصہ جہاں پہ پہاڑ تھے اور کھجور کے گھنے باغات تھے وہاں سے حملہ کرنا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف شمال کی طرف خندق کھودنے کا فیصلہ کیا، یعنی جہاں تو تھے پہاڑ، جہاں تو تھے کھجور کے گھنے باغات، اس کو چھوڑ کے دوسری طرف یعنی شمال کی طرف خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دن رات محنت کر کے ایک خندق
تیار کی. تو جب اس کا فیصلہ آیا کہ خندق کھودی جائے گی مدینے کے شمال کی طرف, تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دن رات ایک کر کے خندق کھودنی شروع کی. خندق کی کھدائی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شامل تھے. کھدائی کے دوران ایک پتھریلی چٹان آ گئی جو کسی طور ٹوٹتی نہ تھی. اب جب یہ لوگ کھدائی کر رہے تھے تو اس کے دوران آ گئی تھی ایک پتھریلی چٹان جو کسی بھی طریقے سے ٹوٹتی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال سے اس پر ایسی ضرب لگائی کہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. اب وہ کسی طور نہیں ٹوٹتی تھی, لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. خندق کی کھدائی کے لیے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر مشتمل ٹولیاں بنائی گئی. اب جی گروپس بنا دیے گئے تھے, ٹولیاں بنا دی گئی تھی 10 صحابہ کرام پر. اس خندق کی لمبائی تقریباً 7,500 فٹ اور چوڑائی تقریباً 15 فٹ تھی. صرف 6 دن کے مختصر وقت میں کھدائی کا کام اللہ کی مدد سے ممکن ہو گیا. تو جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ شہر کے دفاع کے لیے, تاکہ کفار مکہ مدینے کے شہر پر حملہ نہ کر سکے, تو انہوں نے صرف 6 دن کے عرصے میں کھدائی کا کام مکمل کر لیا. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 3 یعنی کوسچن نمبر 3 کہ غزوہ احزاب کے موقع پر یہودیوں کا کردار کیسا رہا, یعنی یہودیوں نے کیا کردار ادا کیا. اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں بنو قریظہ ایک یہودی قبیلہ تھا. میثاق مدینہ کے مطابق مدینہ کے یہودی اس بات کے پابند تھے کہ جب دشمن مدینے پر حملہ کریں تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. ایک یہودی سردار بنو قریظہ کے پاس آیا. اس نے بنو قریظہ کو ترغیب دی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے شہر کے اندر سے ان پر حملہ کر دیں. اب جو مدینے میں ایک قبیلہ تھا, یہودی قبیلہ, اس کا نام تھا بنو قریظہ, اور میثاق مدینہ جو طے پایا تھا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان, اس میں تھا کہ اگر مدینے کے یہودی اس بات کے پابند تھے کہ دشمن مدینہ پر حملہ کریں گے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. لیکن ان میں سے ایک یہودی سردار بنو قریظہ کے پاس آیا تھا اور اس نے بولا کہ کیوں نہ ہم مسلمانوں کے ساتھ غداری کریں اور دشمنوں کے ساتھ مل جائے. اس کا مقصد تھا کہ مسلمان بنو قریظہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور خندق سے ان کی توجہ ہٹ جائے گی. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اب اس سوال کا بقیہ جواب دیکھتے ہیں. ہاں جی, تو بچوں جو یہودی سردار بنو قریظہ کے پاس آیا تھا اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم مسلمانوں سے غداری کریں اور مدینہ شہر کے اندر سے ہی ان پر حملہ کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ ان کی ساری توجہ بنو قریظہ کی طرف چلی جائے گی اور خندق سے ان کی توجہ ہٹ جائے گی اور وہ آسانی سے خندق عبور کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے. بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کی اور کفار کے ساتھ مل گئے. تو اس سردار کی بات مانتے ہوئے بنو قریظہ نے بھی مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی تھی اور اس سے کیا ہوا تھا کہ وہ کفار کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 4 یعنی کوسچن نمبر 4 کے غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کس طرح کی تھی. اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے تیز آندھی کا طوفان بھیجا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے. اب جو کفار مکہ تھے وہ خندق عبور تو نہیں کر پا رہے تھے, تو انہوں نے مدینے کے ارد گرد خیمے لگا لیے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیسے کی؟ انہوں نے ایک تیز آندھی کا طوفان بھیجا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے, ہانڈیاں الٹ گئیں اور تمام ضرورت کی اشیاء تباہ و برباد ہو گئیں. دشمنوں پر ایسی ہیبت اور گھبراہٹ طاری ہوئی کہ ہر کوئی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. تو مسلمانوں کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کا طوفان بھیج کر جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے, ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور ضرورت کی تمام اشیاء جو تھیں وہ تہس نہس ہو گئیں, برباد ہو گئیں. دیکھتے ہیں جی اپنا آج کا آخری سوال اس مشق سے ریلیٹڈ. کوسچن نمبر 5 کفار مکہ کے واپس جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا خوشخبری سنائی.
اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلوں کی تعریف کی اور ساتھ ہی یہ بشارت سنائی اس کے بعد وہ تمہارے اوپر چڑھائی نہیں کر سکیں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے. اور کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے بعد قریش مکہ یعنی کفار مکہ نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ وہ مدینے پر حملے کا سوچیں بھی. چلیے بچوں، ہم نے کیا جی غزوہ احزاب یا کہ آپ کہہ سکتے ہیں غزوہ خندق کی مشقی سوالات. آپ ان سوالات کو دوبارہ ریوائز کریے گا، اس چیپٹر کو دوبارہ پڑھیے گا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.